السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیو، بیشتر یہ سوال آتا رہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے اونچی ہل کے جوتیوں کے پہننے کا کیا حکم ہے؟ یہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی بہت ساری مسلمان عورتیں شکار ہو چکی ہیں۔ بہت ساری مسلم خواتین لا علمی کی بنا پہ اور بہت سی خواتین اس کی سنگینی سے ناواقفیت کی بنا پہ اور بہت سی خواتین غفلت کی بنا پہ اس طریقے کی اونچی ہل کی جوتیوں کا استعمال کرتی ہیں، جبکہ واضح رہے کہ اونچی ہل کی جوتیوں کا استعمال کرنا مسلمان عورتوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ایک حرام عمل ہے جس کا بعض مسلمان عورتیں ارتکاب کر رہی ہیں۔ علماء اسلام نے اس کے مفاسد اور خرابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اونچی ہل کے جوتیوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں اس کے حرام ہونے کی، جو آپ کے سامنے ابھی رکھی جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان عورت اونچی ہل کی جوتی استعمال کرتی ہے تو وہ کافرات و فاجرات کی مشابہت کی شکار ہو جاتی ہے۔ یہ شریف نیک مسلمان خواتین کی جوتی نہیں ہے۔ شریف نیک خواتین جو جوتیاں استعمال کرتی ہیں، عام جوتیاں جو عورتوں کے لیے بنی ہوئی ہیں، یہ ان کے نیک خواتین کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اونچی ہل کی جوتی استعمال کرتی ہے تو اس کو دیکھ کر کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی شریف خاتون نہیں ہے، اور یہ کافرات و فاجرات اور غیر قوموں کی مشابہت ہے۔ غیر قوم کی مشابہت کسی چیز میں ہو، لباس میں ہو، پہننے کے اسلوب، طرز اور طریقے میں ہو، یا یہ کہ ان کے تہواروں میں ہو، ان کی رسومات کے تعلق سے ہو، ان سبھی چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی مشابہت سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو ایک مسلمان خاتون یہ اونچے ہل کی جوتیاں پہن کر کے کافرات و فاجرات کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان عورت کو بچنا چاہیے اس طریقے کے جوتیوں کے استعمال سے۔ اس کے حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان عورت اونچے ہل کی جوتیاں پہنتی ہے تو پھر اس کے چال میں ایک ناز و انداز اور ایک طریقے کا میلان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک عورت اونچی ہل کی جوتی پہن کر کے جو فطری چال ہے اس طریقے سے نہیں چل سکتی ہے۔ جو عام جوتیاں ہیں اس سے جس انداز سے چلا جا سکتا ہے، یہ اونچی ہل کی جوتیاں پہن کر کے اس طریقے سے نہیں چلا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے عورت کے جسم میں ایک طریقے کا میلان، ایک نیا ناز و انداز پیدا ہوگا، اور یہ چیز مردوں کو عورتوں کی جانب مائل کرتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان عورتوں کو لعنت فرمائی ہے جو اس طریقے کے چلنے کا اسلوب اختیار کرتی ہیں اور مردوں کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، وہ میرے زمانے میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں، وہ دونوں قسمیں بعد میں ظاہر ہوں گی۔
آپ نے فرمایا کہ قوم معہم سیات کاذناب البقر، ایک قوم وہ ہوگی کہ گایوں کے دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے، اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی لوگوں پہ ظلم و زیادتی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دوسری قسم ہے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، کہ کچھ عورتیں ہوں گی کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی انتہائی باریک لباس پہنتی ہوں گی، جسم نظر آتا ہوگا، یا یہ کہ انتہائی چھوٹے لباس پہنتی ہوں گی جس سے آدھا جسم ننگا رہتا ہوگا، یا یہ کہ اتنا تنگ لباس پہنتی ہوں گی کہ اس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی اور خود مردوں کی جانب مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے پائی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العنوہن فإنہن ملعونات، کہ تم ان عورتوں پر لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں کسی بھی عمل پہ لعنت کی دھمکی اسی وقت دی گئی ہے، یا یہ کہ جنت سے محرومی کی بات اسی وقت کہی گئی ہے جب کہ وہ عمل شریعت اسلامیہ میں حرام ہو۔ تو جب ایک عورت اونچے ہل کی جوتی پہنتی ہے تو وہ اپنے ناز و انداز کی چال سے گویا کہ مردوں کو اپنی جانب مائل کر رہی ہوتی ہے، اور اس حدیث کے زمرے میں وہ داخل ہو جاتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت سے محرومی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دھتکاری ہوئی ہونے کی وعید سنائی ہے۔ ان اونچے ہل کی جوتیوں کے حرام ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جب عورت اونچے ہل کی جوتی استعمال کرتی ہے اور وہ راستے میں چلتی ہے تو اس سے ایک طریقے کی آواز پیدا ہوتی ہے جو مردوں کی توجہ کو اس کی جانب مبذول کراتی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں جب راستے میں چلیں تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور سے نہ ماریں، تاکہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے، یعنی پازیب یا پائل وغیرہ پہن رکھے ہیں، اس کی جھنکار ہو اور یہ کہ مردوں کے کانوں تک پہنچے وہ آواز اور مرد اس کی جانب متوجہ ہوں۔ اور ان اونچی ہل کی جوتیوں میں یہ سبب پایا جاتا ہے، یعنی جب عورت اس کو پہن کے چلتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے ٹک ٹک کی، جس سے مرد اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں اس پازیب یا پائل کے پہننے کو حرام قرار دیا گیا ہے جس میں گھگرو لگا ہوا ہو، جب عورت چلے تو اس سے آواز پیدا ہو اور مرد اس کی جانب اس آواز کو سن کے متوجہ ہو۔ تو اسی زمرے میں یہ اونچے ہل کی جوتیاں آتی ہیں جس کو عورت پہن کر کے چلتی ہے اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور مرد اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے حرام ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ عورت اونچے ہل کی جوتیوں کو پہن کر کے خود کو لمبا ظاہر کرتی ہے، اور یہ ایک طریقے کا دھوکہ ہے، یعنی ایک مسلمان عورت کے لیے یا مرد کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنی حقیقی چیز کو چھپا کر کے جھوٹ کو فراڈ کو ظاہر کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور، کہ آدمی کے پاس وہ چیز نہ ہو اور ظاہر کرے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ کے دو لباس پہننے والے کی طرح سے ہے۔
تو عورت لمبی نہیں ہے، خود کو لمبی ظاہر کرتی ہے اونچی ہل کی جوتیاں پہن کر کے، جو ایک طریقے کا دھوکہ ہے، اور شریعت اسلامیہ نے ہر طریقے کے دھوکے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک پانچویں وجہ یہ ہے کہ عورت جب اس طریقے کی اونچی ہل کی جوتیاں پہنتی ہے تو بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بے توجہی سے چلے تو وہ گر بھی سکتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی خود کو ہلاکت اور پریشانی اور مشقت میں نہ ڈالو، اللہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور ایک پانچویں وجہ جس کا اطباء نے ذکر کیا ہے کہ جب ایک عورت اونچے ہل کی جوتیاں پہنتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے قدموں کو اور اسی طریقے سے اس کی کمر کو نقصان پہنچتا ہے طبی طور پہ۔ اس لحاظ سے بھی یہ چیز حرام ہے، یعنی جو چیز ایک انسان کو نقصان پہنچائے وہ اس کا استعمال اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم خود کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ، ان مفاسد اور خرابیوں کی بنا پہ علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اونچے ہل کی جوتیاں پہنے، کافرات و فاسقات اور فاجرات کی مشابہت اختیار نہ کرے، اور اپنے آپ کو ان خراب عورتوں کے زمرے میں شامل نہ کرے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے محرومی کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس سے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے اور وہ غیر قوموں کے طریقہ میں سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔